السلام علیکم فرینڈز، آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ دوستو، پچھلے 2 دن پاکستان کے لیے بہت زیادہ ٹف تھے۔ پاکستانی نیشن ایک بہت ہی عظیم لیڈر، ایک نڈر لیڈر سے محروم ہوتے ہوتے بچ گئی۔ اللہ کا بہت شکر ہے۔ تو عمران خان صاحب، آپ سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب اسلام آباد کی طرف روانہ تھے، اور ڈے بائی ڈے جو ان کی مارچ کی روٹین تھی اس کے حساب سے وہ چلتے جا رہے تھے، لیکن ان پر یکدم ایک قاتلانہ حملہ کر دیا جاتا ہے۔ مین وائل اس کو پورٹرے کیا جاتا ہے کہ مذہب کارڈ پلے کر کے، اور اس جیسا کہ پہلے ماضی میں ہوتا رہا، ان کو بھی اسی چیز کا نشانہ بنا کے پاکستانی عوام کا ایک بہت بڑا لاس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جو کہ اللہ کے حکم سے ناکام ہوئی، اور عمران خان صاحب کو کوئی سیریس انجری نہیں ہوئی۔ اوبویسلی ہمیں تکلیف ہے، ہمیں درد ہے۔ وہ انسان، جس انسان کو اس وقت میں ان کی ایک تقریر سن رہا تھا لانگ مارچ کی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر دیکھا جائے تو بیسیکلی میرے پاس کیا نہیں ہے، میں روڈز پہ کیوں ہوں؟ روڈز پہ اوبیسلی وہ اس ایج میں 70 ان کی ایج ہے، 70 ایئرز، اور وہ اس ایج میں جو ہے وہ روڈز پہ ہیں، اب عوام کو لے کے چل رہے ہیں، اور عوام ان کے ساتھ چلنا پسند کر رہے ہیں، کیونکہ عوام سمجھ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب عوام کے حق کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے حق کی بات کر رہے ہیں، اگلے آنے والی جنریشنز کے حق کی بات کر رہے ہیں، اور بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں کیوں روڈز پہ ہوں؟ بیسیکلی اسی وجہ سے کہ میں اس نیشن کا بھلا چاہتا ہوں، اپنے ملک کی آزادی چاہتا ہوں، حقیقی آزادی چاہتا ہوں، حقیقی معنوں میں اس نیشن کو آزاد کروانا چاہتا ہوں۔ آزادی کا مطلب کیا آزادی کیا ہوتی ہے؟ عمران خان صاحب کیوں اتنی جدوجہد، اراؤنڈ 26-27 ایئرز ان کو ہو چکے ہیں، وہ اتنی جدوجہد کس چیز کے لیے کر رہے ہیں؟ آزادی، میں آزاد ہوں اگر، تو میں کس طرح سے آزاد ہوں؟ آپ آزاد ہیں تو آپ کس طرح سے آزاد ہیں؟ بیسیکلی آزادی جو ہے وہ اپنی مرضی سے سوچ سمجھ کر اپنے بینیفٹ کے لیے، یا پھر کبھی آپ کسی دوسرے کو کوئی بینیفٹ پہنچانا چاہو، قربانی کا نام بھی آپ اس کو دے سکتے ہو، اس کیس کو، اس سینیریو کو، اسپیسیفک سینیریو کو، آپ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ لیتے ہو اور اس فیصلے پہ امپلیمنٹ کرتے ہو، یہ آزادی کہلاتی ہے۔ یعنی کوئی دوسرا انسان آپ کو مشورہ دینے کا حق ضرور رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے اب یہ کر لو، اب وہ کر لو، آپ کے لیے یہ بیٹر رہے گا یا وہ بیٹر رہے گا، لیکن الٹیمیٹلی آخر میں فیصلہ آپ کا اپنا ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے۔ یہ آزادی ہے، آپ اپنے فیصلے خود لیتے ہیں، اور یہی چیز پورٹرے کرتی ہے کہ آپ ایک آزاد فضا میں سانس لیتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ کو باؤنڈ کر دیا جاتا ہے، آپ کو کمپریس کر کے، پریشر ڈال کے آپ کے اوپر آپ سے وہ کام کروائے جاتے ہیں جو آپ کی بینگ اے ہیومن نیچر کو بھی سوٹ نہیں کرتے، آپ کے ضمیر کو بھی سوٹ نہیں کرتے، آپ کے ایتھکس کو، آپ کی تربیت کو، آپ کی نالج کو، کسی چیز کو سوٹ نہیں کر رہے آپ کی پرسنالٹی کے اندر، اور آپ کو باؤنڈ کیا جا رہا ہے، جو کہ اس وقت بہت سارے لوگوں کو پاکستان میں باؤنڈ کیا جا رہا ہے وہ چیزیں کرنے پر جو کہ شاید وہ کبھی نہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو باؤنڈ کیا جا رہا ہے یہ سب کرنے پہ، تو آبویسلی وہ آزادی نہیں کہلائے گی۔ وہ جو چیز جو باؤنڈ کرتی ہے ایک انسان کو ایک آزاد فضا میں سانس لینے کے لیے، وہ آزادی نہیں کہلاتی۔ عمران خان صاحب ہمارے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے اس آزادی کی تلاش میں ہیں جو کہ ہمیں ایک ایسی آزادانہ زندگی پرووائڈ کرے، ہماری اس جنریشن کو اور ہماری اگلی جنریشنز کو، جو کہ باہر کی جتنے بھی ممالک یا جو سپر مین بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے تسلط سے، ان کے مفادات، جو بیسیکلی ان کا تسلط یہی ہے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے ہی تسلط قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم ساری عمر دوسروں کے مفادات کو تو پورا نہیں کر سکتے نا، ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے اپنی نیشن کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے اپنی کنٹری کو بھی دیکھنا ہے، کیا حال ہو چکا ہے بینگ اے ینگ جنریشن۔ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کا اس وقت کیا حال ہے، پاکستان کس طرف کھڑا ہے، پاکستان کتنی مشکلات سے گزر رہا ہے، پاکستان کو ہینڈل کرنے والے لوگ کیسے ہیں، پاکستان کو چلانے والے لوگ کیسے ہیں، کیا وہ اس چیز کو صحیح طریقے سے ڈیل کر پا رہے ہیں؟ نہیں۔ اور بہترین چوائس کون ہے؟ اور ایک بہترین چوائس ہے، ٹھیک ہے، اس کے خلاف بھی ظاہری بات ہے جب آپ سچ بولتے ہو تو آپ کے خلاف دنیا ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پہ ایک عجیب سین ہے، عوام ایکسیپٹ کر چکی ہے، عوام کہتی ہے یہ بندہ ٹھیک ہے، ہم نے اس بندے کے ساتھ چلنا ہے، عوام کی بات کو کچھ نہیں سمجھا جا رہا۔ وہ بندہ خود، ہی از لائک ویری courageous پرسن، اور ہی از ایکسپلیننگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ٹو دس نیشن، ٹھیک ہے، کہ کیسے ان لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا، کیسے ہم لوگوں کو
بیوقوف بنایا جاتا رہا، ٹھیک ہے، کرپشنس ہوئی، بہت ساری چیزیں ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جناب ان دی اینڈ آ کے ان کے ساتھ جو ہوتا ہے، شکر ہے اللہ نے ان کی جان بچا لی، کیونکہ جس طرح سے پلاننگ کی گئی تھی اور جس طرح سے اسٹریٹجیز ڈسکس ہو رہی ہیں، میں نے کافی ولاگز دیکھے، میں نے تھوڑی ریسرچ کی، میں نے دیکھا جس طریقے سے بھی اسٹریٹجیز ڈیزائن کی گئی تھیں، 110% چانسز تھے کہ عمران خان صاحب نہیں بچ سکتے تھے. ود سیڈنس آئی ایم سیئنگ دس، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوا ہے، اور یہ پاکستانی عوام کو اب کم از کم سمجھ جانا چاہیے کہ اس بندے کو ہم لوز نہیں کر سکتے. دس گائے از ویری امپورٹنٹ، ویری ویری امپورٹنٹ فار پاکستان، ٹھیک ہے. تو ینگ جنریشن ہی سمجھے گی، یوتھ ہی سمجھے گی اور سپورٹ کرے گی، اور باقی بھی جو ہماری ایلڈر جنریشن ہے وہ بھی سمجھے گی، سپورٹ کرے گی، تو تبھی آبویسلی ہم جو عمران خان کا ایک قیمتی دماغ، قیمتی ذہن اور قیمتی دل ہے، عاشق رسول ہیں وہ، ٹھیک ہے، اپنی کمٹمنٹ کے پکے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں میں یا آپ بھی زندگی میں کہتے ہیں اور بولتے ہیں، لیکن ان کو پورا نہیں کر پاتے بیکاز آف لاٹ آف ریزنز، اور وہ ریزنز آپ کے سامنے آ گئی ہیں. آپ کے سامنے کون سی ریزنز ہیں؟ آپ کو فیصلہ ہی نہیں دینے جا رہا، آپ کو صحیح فیصلے ہی نہیں کرنے دیے جا رہے، آپ کے فیصلوں میں انٹرپشنز ہو رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہو کہ میں کروں گا لیکن آپ کر نہیں پا رہے، آؤٹ سائڈ کا سارا پریشر آپ پہ پڑ رہا ہے، تو پھر آپ ان کو بلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. پھر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ اس حقیقی آزادی کی جو بھی ایک جدوجہد ہے اس میں کھڑے ہو کے آپ ان کے ساتھ لڑ سکتے ہو. آئی ایم اے وٹنس فار فیض آباد انسیڈنٹ دیٹ ہیپنڈ لاسٹ نائٹ، شیلنگ واز دیئر، میں وہاں پہ تھا، اینڈ اٹ واز لائک بالکل بیان نہیں کیا جا سکتا. ٹیئر گیس اتنی زیادہ، پولیس واز ایف سی واز ٹوٹلی لائک شیلنگ اگین اینڈ اگین. ایک جو موب ہے پی ٹی آئی ورکرز کا، وہ جاتا تھا اور نعرے بازی کر کے، اور ٹرائنگ ٹو شو دیئر پروٹیسٹ، ٹھیک ہے، جس کو، اور وداؤٹ بیٹنگ اینی ون، وداؤٹ ڈیمیجنگ اینی تھنگ. یہ میڈیا پہ جو چیز چل رہی ہے، بائک ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بائک توڑ دیا، فلاں کا فلاں کا، آئی واز دیئر. کوئی بائک وائک میرے سامنے نہیں ٹوٹا بھائی، ٹھیک ہے، میں 1.5-2 گھنٹے منیمم وہاں پہ رہا ہوں، اس سے زیادہ ہی رہا ہوں. کوئی بائک میرے سامنے نہیں توڑا گیا، کوئی بائک نہیں، میرا اپنا بائک تھا، میں خود بائک پہ تھا، میرے بائک کو کسی نے ٹچ نہیں کیا. بہت سارے بائکس وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، کوئی نہیں ٹوٹا، کچھ بھی نہیں ہوا. سمپل سی چیز ہے. وہاں پہ لوگ اپنا پروٹیسٹ ایک پرامن طریقے سے کر رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ روڈ بند کر کے کر رہے تھے، یہ میں مانتا ہوں، لیکن وہ کسی کو ڈیمیج یا کسی کو مار نہیں رہے تھے. شیلنگ اس سائڈ سے ہو رہی تھی، اس طرف سے کچھ نہیں ہو رہا تھا. جب میں پہنچا، میں اس ٹائم فریم کا وٹنس ہوں، ٹھیک ہے. تو باقی سٹیز کا مجھے آئیڈیا نہیں، جیسے بھی ویڈیوز وغیرہ آئیں، سب کچھ دیکھا گیا، آپ سب لوگوں نے دیکھا ہی ہے کہ کس طریقے سے ویڈیوز آئیں اور کس طرح سے جو ہے وہ عوام مشتعل تھی. بٹ دا پوائنٹ از، کیوں عوام یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ بیکاز عوام اب نہیں چاہتی کہ ہم کسی بھی غیر ملکی تسلط کے انڈر آ کے اپنے ڈیسیجنس کو مولڈ کریں اور اپنی ملک اور اپنے قوم کے ساتھ ایک طرح سے ناجائز کام کریں. ناجائز کام ہی ہے نا، ٹھیک ہے، آپ اپنی کنٹری کے ساتھ ایک ناجائز کام ہی کر رہے ہو، دوسروں کے فیصلوں کو مان کے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کنٹری کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ کی نیشن کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ کی پراسپیرٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ ان کو پھر بھی مان رہے ہو. اور میری گزارش ہے ان تمام لوگوں سے جو کہ انڈر اتھارٹیز ہیں یا اتھارٹیز میں ہیں، کہ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس از یور پاکستان، دس از مائی پاکستان. آئی ریکویسٹ یو، آل آف یو، ٹو ٹیک کیئر آف دیز تھنگس. پلیز ٹیک اے اسٹینڈ، ٹیک اے اسٹینڈ. It's for your country, it's for the country of your children and generations, next generations. You have to do this. Because if you will not do this, obviously, I don't want to say those words, but آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پاکستان it's finish. So basically ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا اور ہمیں اس چیز پہ ورک کرنا ہوگا. آپ کو، مجھے، ہم سب کو. جتنا میں کر سکتا ہوں، جس چینل سے، جس طریقے سے میں کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں، جس طریقے سے آپ لوگوں کو کرنا چاہیے، آپ جس سچویشن میں ہیں بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کو کہاں سے کیا کرنا چاہیے. باقی اللہ پاک عمران خان صاحب کو زندگی دے. عمران خان صاحب کا جو موٹیو ہے وہ پوری نیشن کا موٹیو ہے، اس وقت ساری عوام کا موٹیو ہے. ایک بندہ
جس کو اس ایج میں ہی کین گو سم ویئر ایلس اینڈ سٹ اینڈ ریلیکس کیونکہ ساری لائف محنت کر کے زندگی گزار دی انہوں نے. ٹھیک ہے, اب ان کو کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی؟ صرف ہمارے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے لیے کر رہے ہیں, اس ملک کے لیے کر رہے ہیں. ان کو سپورٹ کرنا تو کم از کم ہمارا فرض بنتا ہے نا. ان کو سپورٹ ہی کر لیں, اور کچھ نہیں, سپورٹ ہی کر لیں بھائی. ٹھیک ہے, وہ بھائی سوشل میڈیا پہ سپورٹ کر لیں. ٹھیک ہے, آپ تھوڑا آبویسلی جہاں پہ آپ کو کال دی جائے پرامن طریقے سے, پرامن, اپنے ملک کا نقصان مت کریں, اپنے اداروں کا نقصان مت کریں. یہ آپ کا لیڈر بھی کہتا ہے, عمران خان بھی کہتا ہے نقصان نہیں کرنا. یہ آپ ہی کے ادارے ہیں, یہ آپ ہی کے لوگ ہیں, یہ وہ سب آپ کے بہن بھائی ہیں جو اداروں میں ہیں. ٹھیک ہے, دے مائٹ بی باؤنڈ بیکاز آف سم ریزنس, لیکن میری ان سے بھی گزارش ہے کہ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, دس از یور کنٹری, دس از مائی کنٹری, دس از دا کنٹری آف یور چلڈرن. Please don't do this. Think about it and do positive things in a positive way that you can do. Try to understand those things. کہیں باہر آپ کو دنیا میں کوئی جگہ نہیں ملے گی. یہ زمین کا ٹکڑا آپ کا ٹکڑا ہے, اسی ٹکڑے میں آپ نے زندہ رہنا ہے, اسی میں ٹکڑے میں آپ نے اسی میں دفن ہونا. ٹھیک ہے, تو اس کو کسی دوسرے ملک کے پاس, اس کو کسی دوسرے ملک کے تسلط میں, کسی لابی کے تسلط میں مت جانے دیں. آپ کے بچے بھی یہیں ہیں, باہر بھی ہوں گے تو ان کی وہ عزت نہیں ہے. آپ کا پاسپورٹ پاکستانی ہے, آپ کا آئی ڈی کارڈ پاکستانی ہے, آپ پاکستانی ہونے کی وجہ سے جانے جاتے ہو, کیونکہ آپ ہو نا پاکستانی, پاکستان میں پیدا ہوئے شہری ہو پاکستانی, آپ کی ریس, آپ کا کلر پاکستانی ہونے کی وجہ سے جانے جاتے ہو. آپ اس وجہ سے بھی پاکستانی ہی سمجھ جاؤ گے. چاہے پوری دنیا میں کہیں چلے جاؤ, آپ کو کوئی گورا نہیں کہے گا, آپ کو کوئی عربی نہیں کہے گا. یہ آپ کا ملک ہے, آپ کی نیشن ہے, آپ کا ایک زمین کا ایک ایسا ٹکڑا جو اللہ نے آپ کو عطا کیا بڑی قربانیوں کے بعد. اس کے لیے کام کریں, اس کے لیے محنت کریں, اس کے لیے کوشش کریں. کسی بھی وجہ سے اس کی نیگیٹیوٹی کی طرف مت جائیں. جو چیز نیگیٹو رستہ ہے جو کہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس طرف مت جائیں. یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو, اور ہمیں طاقت دے, ہمیں ہمت دے, اس ملک کے پاکستان کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ولاگ میں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.